بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھو، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم امتی ہیں، ان کا اخلاق اور ان کا طرز زندگی دیکھو، اور آج کے مسلمان کا، ان کے ماننے والوں کا اخلاق اور طرز زندگی دیکھو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، تو ان کا جو کردار تھا، ان کا جو اخلاق تھا، اس کی کاپی ہم کرتے، اس کی نقل کرتے۔ ہم بالکل اس کو الٹ چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ یعنی کہ عجیب بات ہے، ہم ان کی مانتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کی نہیں ماننے والے، یعنی کہ ان کی نہیں ماننے والے۔ تو پھر بھی ہم دعویٰ تو یہی کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار اور قبائلی سرداروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا نا، تو وہ جب سردار آتے تھے نا، تو اکڑ تو سرداروں میں ہوتی ہے نا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لو، کوئی لینڈ لارڈ، کوئی بڑا آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی اس کا کام کرتا ہے یا کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو وہ بڑی اکڑ سے اس کو بلائے گا۔ تو یہ جب باہر سے وہ سردار آتے تھے نا، تو وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اکڑ سے کہتے تھے، دیکھو ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو فوراً اللہ نے وحی نازل کی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان لائے ہو، یعنی تم ابھی صرف ایمان لائے ہو، ایمان میں یعنی کہ داخل ہوئے ہو، اسلام نہیں لائے۔ ابھی دیکھو، ایمان میں داخل ہونا، ایمان لانا، پھر اسلام میں آنا یعنی کہ مسلمان ہونا، پھر اس کے بعد مومن ہونا، یہ کچھ سٹیجز ہیں، یعنی کہ درجے ہیں۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں او ہم مسلمان، اوئے بڑی بڑی بات، وہ ہمارے سب دنیا ڈرتی یہ وہ، لیکن کام ہمارے دیکھ لو کون تھے۔ جھوٹ ہم میں بھرا ہوا ہے، فراڈ ہم میں بھرا ہوا ہے، وعدہ خلافی ہمارے، فراڈ، چوری، ہر برا کام، یعنی کہ پہلی امتوں کے جتنی برائیاں تھیں وہ آج ہم میں آ گئی ہیں، اور پھر بھی دعوے دار ہیں ہم مسلمان ہونے کے۔ دیکھیں، یہاں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اخلاق کی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سادگی، سادہ سے کپڑے، سر جھکایا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی چند مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ کھڑے ہیں، بدمعاش بھی ہیں، سردار بھی ہیں، اور وہ طنز کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مگن ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک بچہ آ جاتا ہے، پردیسی، تو وہ ان سرداروں سے آ کے ملتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، تو میں نے یہاں 2 اونٹ بیچے ہیں، میرے سے کسی نے خریدے ہیں، تو وہ مجھے کتنے دن ہوئے ہیں روز یہ کہتا ہے کل کل کل، تو وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، آج اس نے بالکل مجھے کہہ دیے جاؤ کوئی پیسے نہیں۔ تو میں تو ایک غریب بچہ ہوں، میرے گھر کا سارا سلسلہ ان 2 اونٹوں پہ تھا، وہ میرے اونٹ بھی اس نے لے لیا، بھی پیسے بھی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے بولا وہ کون ہے جو تیرے پیسے نہیں دیتے؟ اس نے بولا ابو جہل۔
انہوں نے بولا ہاں یار ہے تو وہ سردار بھی ہے، بدماش بھی ہے، بڑا دبدبے والا، وہ نہیں کسی کو پیسے دیتا۔ تو ایسا کرو، یہ نہیں وہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو ساتھ لے جاؤ، وہ تمہیں پیسے لے کر دے گا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک مذاق، ایک تنزیہ طریقہ استعمال کیا کہ چلو آج کوئی تماشا دیکھتے ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ وہ بیچارہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے سادہ سا، اس نے میری کیا مدد کرنی ہے، آپ تو سردار ہیں۔ انہوں نے بولا نہیں یار وہ بڑا سردار ہے، اس کی نہیں، اس کے سامنے ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، ہم نہیں لے کر دے سکتے، وہی لے کر آپ کو دے گا۔ چلو، جب اس نے ان بدماشوں نے، ان سرداروں نے ایسے کیا تو وہ بچہ، وہ تو بیچارہ مظلوم تھا، مجبور بھی تھا، اس کو تو کوئی سہارا چاہیے تھا۔ تو وہ بیچارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ اوپر کرتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں رونا بند کرو، کوئی ایسی بات نہیں، جو آپ کہو گے وہ ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو، دیکھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار دیتے ہیں، بولتے ہیں پہلے رونا بند کرو۔ اس نے رونا بند کیا، اس کو ساتھ لیا، وہاں سے اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے اپنے گھر میں لے گئے۔ گھر میں جا کر، کیونکہ انہوں نے دیکھا اس کا حال، اور پردیسی ہے، مکہ کا تو رہنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھ لیا یہ پردیسی ہے، برا حال ہے، تو اس کو پہلے کھانا دیا۔ جب اس نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا، پیٹ بھر کر کھا لیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا ہاں بچے بتاؤ آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ دیکھو، اس کو بولتے ہیں شفقت، اس کو بولتے ہیں صلہ رحمی، یہ ہے اخلاق کا۔ یعنی کہ پہلے اس کو کھانا دیا، پھر پوچھا ہاں بچے آپ بتا۔ تو جب اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے اس نے آج بالکل نہ کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس بچے کو ساتھ لیا تو چل دیا۔ اب بچہ بڑا حیران کہ سادہ سا ایک آدمی بیچارہ یہ جا رہا ہے، اللہ کرے میرے پیسے مل جائے۔ اس کو تو پیسوں کی ڈر تھی نا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چار لفظ کہتے ہیں دیکھ، سرداری اور بدماشی اس چیز میں نہیں ہوتی کہ غریبوں کے پیسے کھا جاؤ، غریبوں کے پیسے مارو، تو اس کے اونٹوں کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل اسی وقت کہتا ہے نہیں میں بھی دیتا ہوں۔ وہ اندر گیا، پیسے لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیسے اس بچے کو دیے۔ اس وقت وہ سرداروں کا ایک جاسوس جو تھا نا، وہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے یہ سارا جب ماجرا دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابو جہل نے تو بڑی آرام سے جا کر پیسے لا کر دیے۔ پیسے لے کر وہاں سے جب چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیے، تو تھوڑا آگے چلے تو بولا بچے اب میں جا سکتا ہوں؟ دیکھو، یعنی کہ پیسے بھی اس کو لے کر دیے ہیں، اس کا کام کیا، اسی سے پھر اجازت مانگ رہے ہیں کہ ابھی میں جا سکتا ہوں۔ تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ حضور مجھے اپنا نام تو بتا دیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ والد کا نام کیا ہے؟ تو بولا بیٹا بات سن، تیرا کام ہو گیا نا، بس جاؤ۔ تو وہ وہاں ہی رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے جاتے ہیں تو وہ جاسوس اس کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ اس کو بولتا ہے بات سن، یہ آدمی جو ہے نا یہ جادوگر ہے، تیرا کام ہو گیا ہے، بھاگ جا، نہیں تو یہ تیرے پیسے بھی جائیں گے، تو بھی جائے گا، تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔
تو اس لیے ابھی اس کا پیچھا نہ کر. تو اس نے جٹ سے اس کا اپنا ہاتھ چھڑایا. اس نے بولا چھوڑ، اگر وہ جادوگر ہے تو پھر ساری دنیا ہی یعنی کہ گئی گزری ہے. تو وہ بھاگ کر جاتے ہیں. تو جا کر یعنی کہ کیونکہ وہ جاسوس جو ہے نا وہ پھر بتا دیتا ہے نا کہ یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جادو چلا رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بنے ہوئے ہیں، یہ ساری کہانی وہ سناتا ہے. تو پھر وہ بچہ بھاگ کر جاتا ہے، جا کر قدموں پہ لپٹ جاتا ہے. تو کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے. یہ تھا اخلاق یار. آج کیا ہو گیا مسلمان کو؟ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. وہ دیکھو نا کافر سے پیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دیتے ہیں. آج مسلمان کو پیسے نہیں دیتا. مسلمان کے ساتھ دغا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں تو صرف ملاوٹ کی وجہ سے کہ کوئی چیز غریب کو صاف نہیں مل رہی، نہ روٹی نہ پانی نہ. اسی طرح دیکھو کچہریاں بھری ہوئی ہیں. کیوں؟ وہاں بھی سارا دن جھوٹ کا بازار لگا ہوا ہے. جھوٹے گواہ، جھوٹے کیس، جھوٹا یہ جھوٹا وہ. یہ کیا ہے؟ ہم پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں. نہیں، مسلمان بننے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا. تو دیکھو یہ ہم چیزیں اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے خون میں یہ سب گند ملا ہوا ہے. تو آج کیا ہے کہ ہر وقت پاکستان میں رونا چل رہا ہے. کبھی سیاسی تماشا لگ جاتا ہے، کبھی عدالتی تماشا لگ جاتا ہے، کبھی کوئی تماشا، کبھی کوئی تماشا. تماشوں میں بس گزر رہی ہے. نہ پاکستان کو آگے بڑھ رہا ہے، عوام رو رہی ہے، غریب سے غریب ہو رہا ہے. امیر جو ہے تماشے بھی لگا رہے ہیں اور امیر سے امیر ہو رہے ہیں. یہ کمال بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے لڑتے ہیں. تو دیکھیں جن کے لیے وہ لڑتے ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو لڑتے ہیں وہ ملین سے بلینر ہو رہے ہیں. عجیب تماشا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح دین پہ چلنے والے انسان بنائے. آمین.